اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ پھر بھی بلندتر صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے فقیہ اہل بیت آیت اللہ محمد حسین نجفی نور اللہ مرکزہ کی بلندی درجات کے لیے اور علامہ رانا محمد نواز صاحب قبلہ کی بلندی درجات کے لیے بھی ایک مرتبہ بلندتر صلوات۔ میرے عزیز بھائیوں اور طالب علموں، اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو علوم آل محمد کا طالب علم بنایا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ جس نے انسان کو بنایا ہے، جس نے خلق کیا ہے، جو اللہ یہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ جو انسان کی خلقت کے مراحل قرآن مجید میں بتلا رہا ہے اور مختلف مدارج بتانے کے بعد اپنی ذات پہ فخر کرتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہی اللہ بتلا رہا ہے کہ میں نے اس انسان کو کیوں خلق کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، بندگی کے لیے خلق کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان پیشانی جھکائے، سجدہ کرے، سجدہ ریز ہو، اپنی قوتوں، طاقتوں، صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کا نام ہے انسان کا جو ہدف اور مقصد خلقت کا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، سجدہ کرنا، اللہ کا عبد ہونا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عبادت، عام طور پہ عبادت کا مفہوم بعض اوقات غلط لیا جاتا ہے، جی صرف نماز پڑھ لینا، جی مسجد کے اندر آ کے سجدہ رکوع اور یہ چیزیں کر لینا، پرستش کے معنی میں اس طریقے سے جس طریقے سے باقی ہندو جاتے ہیں، کبھی کبھی جا کے جو ہے وہ کر لیتے ہیں، جا کر اپنے اس جو ان کا عبادت خانہ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ٹائم گزار لیتے ہیں۔ بعض لوگ عبادت کا مفہوم یہ لیتے ہیں، جبکہ عبادت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے۔ انسان اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا تعاون اور سلوک کر رہا ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آ رہا ہے، تو اس کا گھر میں بیٹھنا عبادت ہے۔ اپنے گھر سے باہر نکل کے جا کے دکان پہ بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، کسی دفتر کے اندر بیٹھا ہے اور بیٹھنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ میں اس سے حلال روزی کماؤں، اپنے بچوں کو کھلاؤں، وہ بھی اچھی زندگی گزار سکے، میں بھی اپنی اچھی زندگی گزار سکوں، یہ بھی عبادت ہے۔ لوگوں کے پاس جانا، مومنین کو ملنا، ان کے دلوں کے اندر سرور پہنچانا،
سکون پہنچانا یہ بھی عبادت ہے، کسی معاشرہ کی بنیاد رکھنا یہ بھی عبادت ہے، صرف نماز پڑھنا عبادت ہے۔ ایک بچہ میٹرک کر لیتا ہے، ایف ایس سی کرتا ہے، اس کے بعد MBBS کر رہا ہے، اور مقصد یہ اپنے ذہن کے اندر یہ سوچا ہوا ہے کہ میں انسانیت کی مدد کروں گا، انسانیت کی خدمت کروں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی سائنسدان کچھ چیزیں ایجاد کر رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی مکان بنا رہا ہے اور اس سے اپنی حلال روزی جو ہے وہ لینا چاہتا ہے، یہ سارے کام کیا ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہیں۔ میرا موضوع آج درس اخلاق کے حوالے سے ہے، انسان کی با مقصد زندگی اور بے مقصد زندگی۔ با مقصد زندگی کیا ہے؟ انسان جو بھی کام کر رہا ہے اپنی نگاہ کے اندر ایک مقصد رکھا ہوا ہے، ایک ہدف رکھا ہوا ہے۔ اور بے مقصد زندگی کیا ہے؟ بس ادھر ادھر چکر لگا رہا ہے، دن رات گزار رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ میرا ہدف کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میری سمت کیا ہے، میں نے کہاں جانا ہے۔ بات ہے نا، واضح ہو رہی ہے نا؟ با مقصد زندگی، جس انسان کی نگاہ کے سامنے کوئی مقصد ہے، ہدف ہے، وہاں تک میں نے پہنچنا ہے۔ اگر یہ نگاہ میں ہے تو اس کو کہیں گے با مقصد۔ اگر یہ بات نہیں ہے، ایسے ہی وقت گزار رہا ہے، دن رات اپنی زندگی کے یہ دن گزار رہا ہے، سامنے کوئی ہدف اور مقصد اور منزل اور مقام نہیں رکھا ہوا، تو اسے کہیں گے بے مقصد زندگی۔ میں اکثر اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں، آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں، ہم سرگودا میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ لاہور جانا چاہتا ہے، وہ جیسے ہی لاری اڈا پہنچے گا وہاں پہ کئی بسیں کھڑی ہیں، اس کی منزل ہے لاہور جانا، تو پہلے تشخیص دے گا کہ میں نے کس بس کے اوپر سوار ہونا ہے، آیا وہ بس مجھے لاہور پہنچائے گی یا نہیں پہنچائے گی۔ دو باتیں، ایک تو یہاں گھر سے نکلا، لاری اڈے پہ پہنچا، اس نے مشخص کیا ہے میں نے کراچی نہیں جانا، میں نے راول پنڈی نہیں جانا، میں نے بکھر نہیں جانا، میں نے ڈیرہ اسماعیل نہیں جانا، میں نے گجرات نہیں جانا، جانا کہاں ہے؟ لاہور۔ یہ ایک ہدف ہے، اس کا مقصد لاہور جانا ہے۔ اب کس ذریعے سے جاؤں؟ بس وہی اسی پہ سوار ہوگا جو اس کو کہاں پہنچائے۔ منزل معین کر لی ہے، لاہور جانے کی منزل معین کر لی ہے، لیکن بس جس کے اوپر سوار ہو رہا ہے وہ بس راول پنڈی کی ہے اور بہت تیز ہے، انتہائی، وہ موٹر وے کے اوپر بھی جو ہے وہ چڑھ جائے گی، انتہائی تیز رفتار کے ساتھ جا رہی ہے، لیکن جتنی وہ زیادہ تیز چلے گی، راول پنڈی والی بس پہ بیٹھا ہے تو یہ اپنے ہدف سے اتنا زیادہ جو ہے وہ دور ہوتا جائے گا، اپنے مقصد سے اتنا دور ہوتا جائے گا۔ دو چیزیں مہم میں، ایک میری منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے، مشخص ہونا چاہیے۔ جس بندے کے لیے یہ معین نہیں ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، وہ لاری اڈے پہ جا کے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس بس کو دیکھے گا کبھی اس بس کو دیکھے گا۔ اب جس بس کے قریب جائے گا وہاں پہ بھی سسٹم ہے، وہاں پہ بھی نظام ہے، وہ پوچھیں گے آپ نے کہاں جانا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کہاں جانا ہے، تو یہ جب اس کی منزل ہی معین نہیں ہے، اس کا وہ ہدف اور مقصد ہی معین نہیں ہے، تو اس کو کوئی کسی بس پہ بٹھانے کے لیے تیار ہے نہیں ہوگا۔ اس بندے کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اپنی منزل معین کرے، پھر کس ذریعے سے جانا ہے، اور پھر وہاں لاہور پہنچ گیا، لاہور کیوں جا رہا ہوں یہ بھی معین ہونا چاہیے۔ میں لاہور کیوں جا رہا ہوں، جو میرا وہ کام ہے اس کام کی کیفیت کیا ہے، وہ کتنے دنوں کے اندر کام ہو سکتا ہے۔ بالآخر ہر چیز کا ایک ٹائم معین ہے، مقرر ہے۔ اب لاہور 2 دن کے لیے جا رہا ہے، 3 دن کے لیے جا رہا ہے، 4 دن کے لیے جا رہا ہے، اگر اس کے پاس ٹائم ہے 5 دن کا، 1 ہفتے کا، تو اسی 1 ہفتے کے اندر وہ کام ختم ہونا چاہیے۔
اس نے 1 ہفتہ وہاں پہ رہنا ہے اور کام وہ 1 مہینے کا گیا ہی اسی کام کے لیے ہے، تو پھر سارا کام تو اس عرصہ کے اندر یہ ختم نہیں کر سکے گا۔ ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اکثریت لوگوں کی، آپ اپنے دوستوں کو دیکھ لیں، اپنے محلے والوں کو دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیں، اپنے خاندان کے اندر دیکھ لیں، اپنے سکول کالج یونیورسٹی کی زندگی میں دیکھ لیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا کوئی ہدف اور مقصد معین نہیں کیا، کوئی منزل ان کے ہاں نہیں ہے۔ اگر کسی نے بہت بڑا تیر مارا ہے تو وہ یہی جی میرا اچھا مکان ہو جائے، میرے پاس اچھی گاڑی ہو جائے، میرا اچھا کھانا پینے کا ہو جائے، یہ بھی اہداف ہیں۔ لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنی جان جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، دن رات اس کے اوپر لگا رہے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے بھی سب لوگوں نے اپنا ہدف معین نہیں کیا۔ خود دنیا داری کے لیے بھی ابھی بہت سارے لوگ خواب غفلت کے اندر بیٹھے ہیں، اپنا مکان نہیں ہے، اپنا بینک بیلنس نہیں ہے، اپنی گاڑی نہیں ہے، اور صرف توقعات ہیں، تمنائیں ہیں، امیدیں ہیں، خواب جو ہیں وہ ذہن کے اندر سوچے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے تو بندہ نہیں کسی جگہ پہ پہنچ سکے گا۔ ایک شیخ چلی کی طرح بندہ اپنے ذہن کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ رکھتا پھرے، ایسا تو نہیں۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ لوگ کہتے تھے ایک زمانے کے اندر، وہ بھی تھے ایک نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، نبی کے ماننے والے تھے، دعویٰ کیا تھا، ادعا کیا تھا، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں جہنم کی آگ سوائے چند دنوں کے مس نہیں کرے گی، چھوئے گی نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں کہے گی۔ کتنا بڑا انسان کے لیے پریشانی، ندامت اور حسرت کا وہ مقام ہو، میں لاہور وہاں پہ پہنچوں، جس کام کے لیے گیا ہوں، وہ آگے کہیں کہ تو اس بات کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، تیرے اندر تو یہ قابلیت ہی نہیں ہے، تیرے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ادھر کہہ رہا تھا کہ میں ابھی جو ہے وہاں سے وہ کام کر کے سارا آ جاؤں گا، وہاں پہ فلاں جو ہے، یا پنڈی کے لیے یا کسی اور شہر کے لیے، کراچی کے لیے بندہ اتنا ذہن کے اندر جو ہے وہ تصور بنا کے جائے۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے، ہم جہنم میں سوائے چند دنوں کے علاوہ ہمیں جہنم کی آگ۔ تو اللہ فرماتا ہے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی اقرار لیا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ لیا ہوا ہے، اور اتنا پکے بیٹھے ہو کہ اللہ اپنے وعدے کی مخالفت جو ہے وہ نہیں کرے گا، یا اپنے ذہن کے اندر تم نے افتراء اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بنا لی ہیں، یا پھر وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ کیا کہتے تھے کہ جنت کے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے یہودیوں کے اور نصارہ کے۔ وَقَالُوا، وہ کہتے تھے لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ ہودن او نصارہ، یا یہودی داخل ہوں گے یا نصارہ داخل ہوں گے۔ اللہ آگے فرما رہا ہے تلک امانیہم، یہ صرف اور صرف ان کی آرزویں ہیں، آرزویں رکھنے سے کوئی بندہ کسی مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ صرف ہم آرزویں جو ہیں وہ لیے بیٹھے، مدرسہ کے اندر آ گئے، جامعہ علمیہ سلطان المدارس کے اندر آپ لوگوں نے یہاں داخلہ لیا، بہت بڑا شرف ہے۔ کوئی بھی کسی کام کے اندر لگ گیا، اس کے اندر محنت کرنی پڑے گی، اس کے اندر کوشش کرنی پڑے گی، لیکن کوشش بھی ایک ہدف اور جہت اور سمت رکھ کے۔ آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں ایک یہ جو بچے بعض اوقات پریکٹس کرتے ہیں، اور آج کل یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں، ایک دائرہ بنایا جاتا ہے، اس دائرے کے اندر ایک نشان لگایا جاتا ہے، اور چھوٹے سے وہ بچوں کے کھیلنے والا جو ہے اس کے ساتھ وہ نشانہ بار بار جو ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں۔
اب منزل وہ ہے، ہدف وہ ہے، ٹارگٹ وہ ہے جہاں پہ اس کا نشان جو ہے وہ جا کے لگنا چاہیے، لیکن کبھی ادھر لگ جاتا ہے، کبھی ادھر لگ جاتا ہے، کبھی اس سے پہلے جو ہے وہ گر جاتا ہے، کبھی اس کے اوپر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بابا کامیاب بندہ کب قرار پائے گا؟ جب اس کی ساری کوشش ٹھیک ٹارگٹ کے اوپر جا کے لگے، ٹھیک اس نشانے کے اوپر جا کے لگے، تب اس کی یہ ساری محنت جو ہے اس کا فائدہ اس کو ملے گا۔ ہماری ساری کی ساری محنتیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نشان سے نیچے گر رہی ہوں، اس سے ادھر جا رہی ہوں، اس سے ادھر جا رہی ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مشخص میں نے اس سال کے اندر جی میں نے کامیاب ہونا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ میں نے اس مہینے کے اندر اپنا وزن کم کرنا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ میں نے اس مہینے کے اندر کسی بندے کا اگر بہت زیادہ وزن ہے تو وہ معین کرنا چاہیے اسے کہ میں نے اس مہینے کے اندر اپنا 5 کلو یا 10 کلو وزن معین کم کرنا ہے۔ معین ہدف کیا ہے؟ معین کرے، مشخص کرے، واضح کرے۔ بہت سارے جی ہم جنت میں چلے جائیں گے، جنت ایسے تھوڑا بندہ جائے گا جی، ہمیں آخرت مل جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کام کرنا پڑے گا پہلے، ایسے نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، آج باپ کے مقام کو دیکھ کے بندہ جو ہے وہ کچھ شرماتا ہے اور اس کی عزت اور اس کا احترام، استاد کا مقام جو ہے وہ دیکھ کے بندہ اس کے عزت اور اس کا احترام کرتا ہے۔ اللہ کا کتنا مقام اور عظمت اور اللہ کی بلندی اور اللہ کی شان ہمارے ذہن کے اندر ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جب اللہ کا مقام، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان انسان کے ذہن کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائیں، یہ درک کر لے، یہ معرفت رکھ لے، یہ اللہ کی عظمت کو جان لے، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کام کرنا ہے پہلے، ایسا نہیں ہے یہ کام کر ٹھیک ہے جنت میں جانا ہے، یا اس بندے نے وہاں پہ وہ نشانہ لگانا ہے، وہ نشانہ لگانے کے لیے اسے پہلے کیا کرنا پڑے گی؟ تمرین کرنی پڑے گی، پریکٹس کرنی پڑے گی۔ آج کل ہم لوگ جو ہے وہ عبارت پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کے ذہن کے اندر وہ سارے قواعد ہیں، کلیہ ہیں، لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ اسے تمرین کرنی پڑے گی، پریکٹس کرنی پڑے گی، کچھ کام کرنا پڑے گا، تب جا کے اس کام کے اندر کیا ہوگا؟ یہ کامیاب ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو ہوا سے، خواہشات سے، غلط باتوں سے روکنا پڑے گا۔ اتنی جرت ہو، اتنی اپنے اندر ہمت پیدا کر لے، اتنی اپنے اندر جرت اور شجاعت پیدا کر لے کہ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اپنے نفس کو ہوا سے روک سکے، تب جا کر اس کا ٹھکانہ اور اس کا مقام اور اس کی جگہ وہ جنت ہے۔ لیکن جو ہوا و ہوس کے اندر، خواہش و خواہشات کے اندر، لاہ و لعب کے اندر، اور بغیر مقصد و بغیر ہدف اور بغیر اپنی زندگی کو تعین کیے ہوئے لاہ و لعب کی زندگی کے اندر، خواہشات کی زندگی کے اندر ڈوبا رہا، اس کا مقام جنت۔ بواز بلندتر صلوات، کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہدف مشخص کریں، مقصد معین کریں۔ جی میں نے اس مہینے کے اندر وزن 5 کلو جو ہے وہ کم کریں، ادھر سے مہینہ معین کریں، ادھر سے جتنا کام کرنا ہے اس کو معین کریں۔ اس مہینہ کے اندر میں نے منطق المظفر جلد اول کی، اس کے معین کریں، اس کے فلاں باب کی عبارت پوری جو ہیں اس کو اچھے طریقے کے ساتھ حل کرنا ہے۔ خود ادھر سے کیا کام ہے وہ بھی مشخص ہو، اور اس کا ٹائم جو ہے وہ بھی مشخص ہو۔ جی میں نے اس سال منطق پڑھنی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔
منطق کی کون سی کتاب، اس کا کتنا حصہ، اور اس سال کو ہم نیچے چھوٹے اہداف کے اندر، ایک بڑا ہدف فرض کریں کہ منطق پوری کتاب پڑھنا ہے وہ سال کے اندر، لیکن مہینوں کے اندر اس کو تقسیم کر کے چھوٹے چھوٹے قدم، جتنا بھی بڑا پہاڑ بلند ہو، آپ اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں تو منزل پہاڑ کی چوٹی تک ہونی چاہیے، لیکن آپ ایک ہی پہلا قدم، ایک قدم اٹھائیں گے، ایک ایک قدم اٹھا کے اس چوٹی پہ جائیں گے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے جو بھی آپ نے ہدف، جو بھی منزل، جو بھی وہ مقصد، جو بھی نشانہ مشخص کیا ہے، آخر اس کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، مشخص کریں، واضح کریں، پھر اس کے لیے تھوڑی تھوڑی کوشش کریں۔ ایک ہی چھلانگ سے بندہ نہیں پہنچ جائے گا وہاں پہ، ہو سکتا ہے گر جائے، اس کو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے وہاں تک پہنچنا ہے، اور پھر جتنے قدم اٹھا لیے ہیں، جتنا فاصلہ طے کر لیا ہے، وہ دل کا امانیہم نہ ہو، صرف آرزویں نہ ہو، انہیں پامائش کیا جا سکے، اسے دیکھا جا سکے کہ اس کو اب مرفوعات آیا پورے آ گئے ہیں، آیا مرفوعات کی پوری تطبیق کتاب کے اندر کر لیتا ہے، منصوبات کی پوری تطبیق کتاب کے اندر کر لیتا ہے، جہاں پہ مجرور پڑھنا ہے اس کلمے کو آیا یہ بندہ مجرور پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، یہ پوری تمرین اسے پتا چلے، جب کتاب پڑھ رہا ہو، عبارت پڑھ رہا ہو، اس کے لیے مشخص ہو خود۔ اب جتنا جتنا آگے قدم اس کے بڑھیں گے اور منزل کے قریب ہوتا جائے گا، اس کو خوشی ہوگی، اس کو سکون پہنچے گا۔ لیکن جس بندے نے معین ہی نہیں کیا، 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، یہ کبھی ذہن کے اندر سوچا ہی نہیں ہے، کسی نے اس بات پہ مجبور ہی نہیں کیا کہ تیرا ایک ہدف عبارت کو صحیح پڑھنا ہے، جب تک عبارت صحیح نہیں پڑھے گا ترجمہ صحیح نہیں کر سکے گا، قرآن مجید کا صحیح ترجمہ اور قرآن مجید کا صحیح مفہوم، قرآن مجید کی صحیح تفسیر کا تجھے پتہ نہیں چل سکے گا، احادیث کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے گا، جب تک اس اہمیت کو ذہن میں بٹھا کے ایک بلند ہدف رکھ کے اس کو چھوٹے چھوٹے اہداف کے اندر تبدیل نہیں کرے گا، اور پھر ہر مرحلہ میں جتنی اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے اس پہ خوشی کا اظہار نہیں کرے گا، یہ اس منزل تک کسی صورت میں نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے۔ ہدف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے بھی شاید کسی دن عرض کیا تھا، اللہ نے ہر انسان کو ایک خاص ہدف کے لیے پیدا کیا ہے، ہر بندے کی ڈیوٹی ایک اللہ نے خاص لگائی ہے جو کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، صرف اس بندے نے وہ کام کرنا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ میرا کیا ہدف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ میرا کیا ٹارگٹ ہے، وہ منزل کیا ہے، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ اب ہدف، منزل ہماری آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہے، ایسے ہی ذہن کے اندر تصور رکھا ہے کہ میں نے وہاں تک پہنچنا ہے، جب وہاں تک پہنچے گی تو وہ چیز حاصل ہوگی نا۔ ابھی ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ غیب ہے، غیب ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے 2 سال تک ایک جگہ تک پہنچنا ہے تو 2 سال وہاں تک اگر پہنچیں گے تو وہ حاضر ہوگی، وہاں پہ موجود ہوگی، ابھی وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ غیب ہے۔ بابا اللہ پہ آپ کا ایمان بالغیب کا ہونا، آپ اتنے چھوٹے سے غیب کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس غیب کے وعدوں کے لیے آپ کیسے جو ہے وہ تیار ہو سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے رزق لیے ہیں، جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اپنے ذہن کے اندر کچھ غیب اپنے اہداف سوچے ہیں، پھر اس کے لیے جان لگا دی ہے۔ ہم اللہ، اور پھر اللہ، ہمارا جو عقیدہ ہے اللہ قادر، انکا علی کل شیء قدیر، هو الذی خلق السماوات والارض، اللہ جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کا خلق کرنے والا ہے۔
اللہ ہی کے قبضہ قدرت کے اندر ساری چیزیں ہیں، ہوائیں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، چاند اسی کے حکم سے، سورج اسی کے حکم سے، اور وہ اتنا قدرت والا ہے، اتنا قدرت والا ہے، دوست ساتھ نہیں دے رہے، بڑے ساتھ نہیں دے رہے، ذمہ دار ساتھ نہیں دے رہے، جو تھے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، دوستوں نے چھوڑ دیا، کسی کے اوپر توقع اور بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پہ اگر بھروسہ کر لیں تو وہ ایسا قادر مطلق ہے، کن کہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ ایسے اللہ کو اللہ مانتا ہوں، ایسے اللہ کو رب مانتا ہوں، میں کیوں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں، میں کیوں اپنے آپ کو حقارت کی نگاہ کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھوں؟ میرا ہدف بلند ہونا چاہیے، میری نگاہ بلند ہونی چاہیے۔ میرا رب اللہ ہے جو انک علی کل شیء قدیر ہے، جو مالک الملک ہے، جس کے قبضہ قدرت کے اندر ساری چیزیں ہیں۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو بھی اللہ کے اوپر جو ہے وہ توکل کر لے گا، اس کو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، قرآن کی نصرت کرو گے، شریعت کی نصرت کرو گے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے اہداف کو اپنی نگاہ کے اندر رکھ کے وہی اہداف بناؤ گے، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ کبھی بھی اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھنا، کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا، ہدف بلند رکھنے ہیں، بڑے رکھنے ہیں، اس کے لیے کام کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ کچھ لوگوں کا ہدف اپنی ذات، جی میں اپنے آپ کو بڑا بنا لوں، میرا مکان بڑا ہو جائے، میرے دنیا کی تمام سہولیات آ جائیں۔ آج اکثر لوگ، تقریباً 80% لوگ جو ہے وہ اسی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہیں، لیکن یہ ہدف بڑا نہیں ہے، یہ ہدف بلند نہیں ہے، یہ ہدف انسانی عظمت اور انسانی بلندیوں کا نہیں ہے۔ اپنی ذات کے اندر رہنا یہ کافی نہیں ہے۔ بابا دوسروں کے لیے سوچ، اپنے رشتہ داروں کے لیے سوچ، خاندان کے لیے سوچ، اپنی قوم کے لیے سوچ، ملک کے لیے سوچ، ملت کے لیے سوچ، انسانیت کے لیے سوچ، اس لیے کہ تو بلند ہے، تیرا امام وہ ہے جو صاحب العصر والزمان ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن۔ ادھر سے امام کی رہنمائی غیبی طور پہ تیرے ساتھ جو ہے وہ شامل ہے۔ اللہ وہ جو قادر مطلق ہے، انک علی کل شیء قدیر ہے۔ رسول ہمارے رحمت للعالمین ہیں، تو ہمیں بھی عالمی حوالے سے سوچنا ہے۔ ہم نے بھی اپنے آپ کو بڑی نگاہ، جتنا انسان اللہ کی معرفت بڑے ہونے کی رکھے گا، اپنے اہداف بھی اتنے بڑے رکھے گا۔ جتنا انسان کا وہ گول، وہ اس کا مقصد، اس کا وہ ہدف بڑا ہوگا، وہ تب ہی ہدف بڑا بنا سکے گا جب اس کی نگاہ میں اتنی بڑی بلندی ہو۔ اللہ، رب، اور پھر انا للہ، آگے کیا ہے؟ سارے پڑھیں انا للہ، دوبارہ پھر سارے پڑھیں انا للہ۔ یہ بھی ہدف کو بیان کر رہا ہے، یہ بھی آپ کے مقصد کو بیان کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب نے پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ پلٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ ہدف ہمارا کیا ہے؟ مقصد اور وہ منزل اور وہ نشان کیا ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اور ایک بندہ صرف اسی دنیا کے اندر، اسی دنیا، جس دنیا کو لہو و لعب کہا گیا، جس دنیا کو زینت کہا گیا، تفاخر کہا گیا، تکاثر کہا گیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگوں کی تعداد کو گنتے رہے، تم بینک بیلنس کو گنتے رہے، تم کوٹھیاں اور گاڑیاں اور یہ ساری گنتے رہے، یہاں تک کہ تم کہاں پہنچ گئے؟ قبروں تک پہنچ گئے۔
اب قبروں میں ہدف اب پتہ چلے کہ وہ ہدف اس کا کہاں گیا. اگر ہدف یہ تھا تو یہ ساری چیزیں قبر کے باہر رہ گئی ہیں. قبر کے اندر ایسا ہدف بنا جو تیری زندگی میں بھی تیرے ساتھ ہو, قبر میں بھی تیرے ساتھ ہو, عالم برزخ میں بھی تیرے ساتھ ہو, اور قیامت کے دن بھی تیرے ساتھ ہو. اگر ایسا ہدف نہیں ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ نے ایک خاص ہدف رکھا ہے, ایک خاص مشن کے لیے, ایک خاص کام کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے. کیوں؟ ہر ایک کے لیے یہ خاص ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ یہ جو انگوٹھے کے نشان ہیں یہ بھی ہر کسی کے اپنے ہیں. کسی کے یہ انگوٹھے کے نشان دوسرے انسان کے ساتھ ہے نہیں ملتے بابا. اس کی ساخت اللہ نے الگ بنائی ہے. یہ بھائی کا بھائی کے ساتھ نہیں ملتا, باپ کا بیٹے کے ساتھ, بیٹے کا باپ کے ساتھ نہیں ملتا. حضرت آدم سے لے کے اب تک, اب سے لے کے قیامت تک کسی کے انگوٹھے کے نشان اللہ نے دوسرے کی مانند بنائے ہی نہیں, جبکہ ظاہری طور پہ ایک جیسے لگتے ہیں جیسے یہ ظاہری ساختار اور ظاہری شکل و صورت ایسے ہے. اللہ نے ہر کسی کو بنایا بھی خاص مقصد کے لیے. اگر وہ محنت نہیں کرے گا, وہ بندہ سویا رہے گا, اپنی قوتیں اور صلاحیتیں ضائع کرے گا, وہ ہدف اور مقصد کون پورا کرے گا؟ یہ ساری توانائیاں اس کی ضائع ہو جائیں گی. ہدف کو مشخص کرنا, مقصد کو مشخص کرنا, میں نے اس سال کے اندر یہ کام کرنا ہے, مشخص, واضح, اس کی پوری مقدار واضح ہو اور ٹائم واضح ہو کہ کتنے ٹائم کے اندر میں نے کرنا ہے. اب ایک طالب علم ابھی تیسرے سال میں ہے اور کہے کہ میں نے اسی سال مجتہد بننا ہے, یہ اسی سال اچھا ہدف نہیں ہے. اللہ نے اگر بچے کو بھی خلق کرنا ہے تو شادی کے بعد کم از کم کتنا عرصہ چاہیے اس کو؟ 9 مہینے جو ہے وہ چاہیے. ایک یعنی مقدار ہے. اللہ نے زمین و آسمان کی خلقت 6 دنوں کے اندر جو ہے وہ کی. ایک وقت, بالآخر اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کامیابی کے لیے بھی وقت چاہیے, اس کے لیے بھی کام چاہیے, کوشش چاہیے, تدریج ہے, مراتب ہیں, مدارج ہیں, تب جا کے وہاں تک پہنچے گا. مشخص, واضح, کتنے ٹائم کے اندر اس کو مکمل کرنا ہے, اور پھر وہ حاصل بھی کیا جا سکے. اب 1 مہینے کے اندر تو یہ بندہ مجتہد نہیں بن سکتا نا, یعنی جتنا وہ بڑا کام ہے اس کے لیے اتنا ٹائم کو بھی اپنی نگاہ کے اندر رکھے, اتنی کوشش بھی کرے. وہ ٹائم کے اندر کام ختم ہو سکتا ہو. اب اگر اس قسم کا کوئی ہدف آپ نے بنایا, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بندے نے یہی عبارت والا, جی ایک بندہ سیوطی اور منطق کے اندر پڑھتا ہے, وہ یہ ہدف رکھ لے کہ میں نے پہلے 6 مہینوں کے اندر اپنے اس ہدف کو, عبارت مجھے کسی کتاب کی کوئی پڑھائے تو میں وہ عبارت پڑھ سکوں, اس کے مرفوع, منصوب اور مجرور کا مجھے جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ یہ اس کا اعراب یہاں پہ کیا ہونا ہے. اگر اس نے یہ ہدف کبھی سوچا ہی نہیں ہے, بابا 15 سال گزر گئے اور عبارت ٹھیک ہونے کے بارے میں اس نے سوچا ہی نہیں ہے, تو کیا عبارت ٹھیک ہوگی؟ سوائے شرمندگی کے, سوائے اپنے آپ کے اوپر ایک ایسا بوجھ جو ہے, ہدف مشخص کریں, منزل مشخص کریں اور اس کے لیے تمرین کریں, پریکٹس کریں, اور اپنی تمام قوتوں کو دن رات لگا دیں اس پہ. اپنی قوتیں تب لگائیں گے جب ہدف مشخص ہوگا, جب منزل مشخص ہوگی. اگر منزل مشخص نہیں ہے, ہدف مشخص نہیں ہے, تو جتنی بھی کوشش کریں گے انسان کہیں پہنچ سکے گا؟ نہیں پہنچ سکے گا نا. ہدف اس کا جب تک مشخص نہیں ہے, جب تک وہ منزل اس کی مشخص نہیں ہے, دنیا کے کام میں بھی یہ کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا. انسان اپنے آپ کو پہچانے, ہر بندے کی صلاحیت الگ الگ ہے. جی میں بہترین خطیب بن سکتا ہوں, اس کو اس حوالے سے اب پڑھنا ہے, اس حوالے سے تیاری کرنی ہے, اس حوالے سے اپنی کوشش کرنی ہے.
پھر پڑھنا ہے، جو بھی آپ نے ایک ہدف بنایا ہے اس کے لیے کوشش، اور پھر زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں پڑھیں، اس کے بارے میں زیادہ کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنی ساری قوت اور طاقت اس کے لیے خرچ کریں۔ اگر آپ ساری قوت اور طاقت اس کے لیے خرچ نہیں کریں گے پھر بھی کسی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ بندے کے اندر غیرت ہونی چاہیے، بندے کے اندر ایک اپنی عزت ہونی چاہیے کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، میری کیوں آج کتنا، یعنی اچھی بات ہے تھوڑا سا کسی کو آپ کو کوئی دوسرا غلط لفظ کہہ دے یا کچھ دے تو اس وقت خون جو ہے وہ کھولتا ہے اور بندے کی زندگی ضائع ہو رہی ہو، ائمہ معصومین علیہ السلام کے ہدف سے دور ہو، اس کے بارے میں کبھی اس کا خون نہ کھولے تو یہ تو بہت بڑی بری بات ہے۔ رات کو نیند نہیں آنی چاہیے، رات کو بندے کی زندگی میں وہ سکون ختم ہو جانا چاہیے جب تک اس ہدف تک نہ پہنچے۔ اور لوگ ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں آپ ہی کی اسی سرزمین کے اندر، جن لوگوں نے اپنے ہدف کو اپنی نگاہوں کے اندر رکھا، ایک منزل اپنی نگاہ کے اندر رکھی اور غیرت اور جرت اور شجاعت اپنے وجود کے اندر لے کر آئے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کی ذات پہ اللہ کی معرفت رکھتے ہوئے توکل کیا تو یہی ہماری اس زمانے کے اندر مثال فقیہ اہل بیت آیت اللہ محمد حسین نجفی نور اللہ مرکزہ کی ہے، جنہوں نے ہدف اپنی نگاہ کے اندر رکھا، مقصد اپنے نگاہ کے اندر رکھا اور اس ہدف اور مقصد کی خاطر دن رات کام کیا۔ کیا اللہ نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ کیا اللہ نے مدد کی ہے ان کی یا نہیں کی؟ اللہ نے اتنی مدد کی، اتنی کتابیں لکھی، مکتب کے لیے افتخار بنے، مکتب کے لیے عزت بنے۔ اور وہ کئی دفعہ فرمایا کرتے تھے اپنی علماء اور طلاب کی محفلوں کے اندر کہ میں تمہارے لیے روڈ میپ بنا کے جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے سڑکیں بنا کے جا رہا ہوں، میں نے تمہارے لیے آسانیاں جو ہیں وہ پیدا کر دی ہیں، محنت میں نے کی، زحمت میں نے کی، گالیاں میں نے کھائیں، لوگوں کا برا بھلا جو کچھ تھا وہ میں نے اتنا کام اللہ نے ہمت دی۔ اور کئی جگہ پہ فرماتے تھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل۔ ہدف سامنے رکھا تھا، مقصد سامنے رکھا تھا، منزل سامنے رکھی تھی تو اتنے زیادہ کام کر کے گئے ہیں آپ سب کی آنکھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اور پھر ایک دفعہ میرے انتہائی محترم دوست ہیں ملک ممتاز حسین بھڑوال صاحب ہیں، ملک لال حسین بھڑوال صاحب ہیں، مولانا سیف اللہ قمی صاحب ہیں، اس طریقے سے 4-5 اور دوست بھی تھے۔ قم سے ہم یہیں پہ سیٹلٹ ٹاؤن میں علامہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں پہ میں ہی سوال کرنے والا تھا، یہ باقی دوستان جو ہیں وہ ساتھ تھے۔ علامہ صاحب کی خدمت میں میں نے یہ پوچھا کہ قبلہ آپ نے اتنا زیادہ کام کیا، آپ نے یہ کتابیں لکھی، آپ کی یہ تقریریں، اتنی ہمت، آپ نے ایک مکتب اور اس کے حوالے سے اب آپ کی پہچان ہے، تو کیا آپ اس کام کو اپنے بعد کس طریقے سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا صورتحال اس کی ہے؟ اتنی مشکلات اور اتنی ساری چیزیں برداشت کرنے کے بعد اس کام کو کس طریقے سے، اور میں نے وہاں پہ مثال قبلہ کی خدمت میں عرض کی کہ بالآخر یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی طرف سے یہ سسٹم ہے۔ نبوت کا سلسلہ جب ختم ہو رہا تھا تو اللہ ہی نے تو پیغمبر کو حکم دیا اور مقام غدیر خم پہ امامت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ آپ نے اس طرح کی کوئی، یہ سارے دوستان جن کے نام میں نے لیے ہیں وہ گواہ ہیں، اس وقت علامہ صاحب نے کہا کہ میں نے اس کے لیے سسٹم بنا دیا ہے، میں نے اس کے لیے نظام بنا دیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوں اور وہ بہت بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ میں نے جو کام کیا اب اس کے لیے کئی لوگ تیار ہو چکے ہیں، میں رہوں دنیا میں یا نہ رہوں وہ کام اس سے بہتر شان کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ پہلا نام لیا کہ اب میرے بعد جو کام میں کرتا تھا، جو تقریریں میں کرتا تھا، سید محمد تقی نقوی علامہ گلاب علی شاہ صاحب کے بیٹے وہی کام کر رہے ہیں۔ علامہ اخلاق حسین شیرازی صاحب میدان کے اندر آ چکے ہیں اور قبلہ نے فرمایا کہ ظہور حسین نجفی صاحب جو ہیں وہ میدان کے اندر آ چکے ہیں، پروفیسر عابد حسین میدان کے اندر آ چکے ہیں اور حامد
حامد علی صدرانہ صاحب ان کا نام قبلہ صاحب نے لیا، فیاض حسین قبلہ جو ہیں ان کا نام علامہ صاحب نے لیا، اس طریقے سے کچھ اور بھی نام تھے۔ علامہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک فوج تیار کر دی ہے جو اب منبر پہ دین محمد و آل محمد بتاتے رہیں گے۔ حضرت آیت اللہ رحمہ شیخ علامہ محمد حسین نجفی بلند تر صلوات۔ آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو بھی تقوی اختیار کرے گا، جو بھی الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ وعدہ دے رہا ہے کہ جو بھی ہماری راہ میں جہاد کریں گے، کوشش کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے جو ہیں وہ خود کھولیں گے، اور ان کے لیے جو ہے وہ پہلے والی ہے جو ہے رزق کا اہتمام وہاں سے کریں گے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، ان کے لیے وسائل وہاں سے مہیا کریں گے، ان کے لیے چیزیں وہاں سے مہیا کریں گے جن کو کبھی انہوں نے اپنے ذہن کے اندر بھی نہیں لایا ہوگا۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ اے میرے محترم اور عزیز طالب علموں، ہدف بلند رکھیں، مقصد بلند رکھیں۔ علامہ صاحب نے اتنا بلند ہدف اور مقصد رکھا، اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی ان کے اوپر خاص ایک نگاہ تھی، اور جن لوگوں کے علامہ صاحب نے نام لیے اور ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور یہ دوستان جو اس وقت موجود تھے ان کی موجودگی میں علامہ صاحب نے ان کے نام لیے تھے، انہوں نے محنت کی۔ آج ظہور حسین نجفی صاحب ہوں یا پروفیسر عابد حسین صاحب ہوں یا مولانا حامد علی صدرانہ صاحب ہوں، واقعاً جتنی ان کی کوشش ہو سکتی ہے، اور بھی ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہمت کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے کام رہتے ہیں۔ جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ نے ہر انسان کو الگ صلاحیتیں دی ہیں، الگ اس کے اندر خصوصیات ہیں، آپ نے ان صلاحیتوں کو نکھارنا ہے۔ اور علامہ صاحب کے معاون اور مددگار، ان کے ہدف کے معاون اور مددگار، اور جو بزرگان اس وقت کام کر رہے ہیں ان کا معاون اور مددگار بننا ہے، ان کا مخالف نہیں بننا، ان کے مد مقابل نہیں کھڑا ہونا، ان کے اگر اب واضح ہے کسی کا ہدف پیغمبر اکرم کے سامنے آنا تھا، کسی کا ہدف امیر المومنین کے سامنے آنا تھا، کسی کا ہدف فقی اہل بیت آیت اللہ محمد حسین نجفی کے سامنے آنا تھا۔ یقیناً فقی اہل بیت نے جو کام کیے ہیں، اتنا بلند ہدف اپنی نگاہ کے لیے رکھا، علم دین اور مکتب اہل بیت کے لیے کام کیا، یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے۔ جو بھی اس کے لیے کام کرے گا، اللہ اس کو بھی عزت عطا کرے گا، اللہ اس کو بھی شرف عطا کرے گا، لیکن جو اس کے سامنے آئے گا اس کا کوئی مقام، کوئی حیثیت قرآن، حدیث، علماء، واقعات، تاریخ بتلا رہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ ظہور حسین نجفی صاحب جو اس وقت انتہائی عظیم شخصیت ہیں اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یا پروفیسر عابد حسین یا مولانا حامد علی صدرانہ صاحب کے خلاف کچھ لوگ کسی ایجنڈے کے تحت یا کسی ہدف اور مقصد کے تحت کام کرتے ہیں، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا ہدف نہ فقی اہل بیت آیت اللہ محمد حسین نجفی والا ہدف ہے، نہ قرآن کا ہدف ہے، نہ رسول کا ہدف ہے، نہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا ہدف ہے۔ جو اس ہدف، اس مقصد اور اس مشن پہ چلے گا اور اس کو ہدف بنائے گا، اللہ کا وعدہ ہے وہ کل بھی کامیاب تھا، آج بھی کامیاب اور بعد میں بھی کامیاب رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔